ہم سوالات کی طرف آتے ہیں جو بعض احباب نے بھیجے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گندم اور کھجور یا چاول سب کا ریٹ ڈفرینٹ ہے، تو کیا دینا چاہیے؟ اس کی تشریح تو گزر چکی ہے کہ بات یہ ہے کہ اصل میں مطلوب یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ریٹ نہ دیں، خود ہی وہ آپ چیز دیں جو رائج الوقت اچھی قسم کا، ایک جو عام بندہ کھاتا ہے، یعنی جو معاشرے میں رائج جس کو ایک مناسب غذا قرار دیا جاتا ہے، وہ آپ جو بنیادی اجناس ہیں اس میں سے کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی اگر یہ مراد ہے کہ اس کی قیمت لگا کے دینا، تو یہ کام اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ مراد ہے کہ مختلف جو چیزیں جن کا ذکر کیا گیا، مثلا 1 صاع کھجور ہے اور 1 صاع جو ہے، ان کی قیمت مختلف ہے، تو یہ بات تو اگر آپ صرف کھجور ہی لے لیں تو اس میں بھی 1 صاع کھجور ایک قسم کی اور دوسری قسم کی، اس میں بہت بہت فرق ہے قیمتوں میں۔ تو ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی، لیکن یہ ضروری ہے خیال کرنا کہ ایسی جنس سے نہ نکالی جائے جو کہ لینے والا اس کو لینی مشکل لگے، یعنی جو معاشرے میں جس کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اچھے طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، آدمی خود یہ دیکھے کہ کیا یہ چیز واقعی لینے والے کو اس سے خوشی ہوگی یا وہ تنگ دلی کے ساتھ لے گا۔ تو اس طرح کی جو ردی قسم کی یا جو ایسی لو کوالٹی گھٹیا چیز نکالنا زکوٰۃ الفطر میں، جو کہ یعنی معاشرے میں جس کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے بالکل۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی آپ چاول نکالیں تو بھی بہت اچھا ہے، اور سعودی عرب میں جو عموماً عرب ممالک میں بہت سی جگہوں پہ، دیگر ممالک میں بھی چاول کا آج کل بہت زیادہ رواج ہے کہ چاول نکالے جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو شاید یہاں مفید ہے بیان کرنا کہ کیا آٹا زکوٰۃ الفطر میں نکالا جا سکتا ہے؟ آٹے کے حوالے سے جو علماء نے بیان کیا کہ اصل میں گندم یا جو اس کے نکالنے کا ذکر ہے، تو اگر اس سے نکلا ہوا آٹا دیا جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی جو مقدار ہے، 1 صاع کے جو پیمانہ ہے، وہ جو بنیادی چیز ہے جہاں سے آٹا نکلا، مثلا جو ہے، اس کا 1 صاع دیا جائے گا، اس کا 1 صاع ناپا جائے گا کہ اس کا کتنا آٹا نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ایک آٹا نکالا جاتا ہے تو جتنے حجم میں مثلا جو آتی ہے، 1 صاع آتا ہے، اس کا جب آٹا نکالا جائے گا تو زیادہ پھیل جاتا ہے، تو اس کی 1 صاع جو آتا ہے وہ اس کی مقدار، اس کا وزن کم ہوتا ہے بنسبت 1 صاع جو کے۔ تو مراد یہ کہ جو اس میں کچھ احتیاط رکھے، جو 1 صاع جو بنیادی جنس ہے مثلا جو ہے، اس کے برابر جو آٹا ہے اس کو بھی یعنی زکوٰۃ الفطر میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر کلیئر کر دیں کہ صدقہ فطر اجناس میں ہی دینا ہے اور کیش نہیں دینا چاہیے۔ یہ بات تو یعنی بارہا اس کی وضاحت کر دی گئی کہ سنت طریقہ جو صحابہ کرام سے ہمیں صاف ثابت ہے وہ یہ کہ اس کو جنس کی صورت میں دیا جائے۔ آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہم یہ سوچ سکتے ہیں، لوگ جو دوسرے اس کو نقدی میں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ غریب کو زیادہ ضرورت ہو کسی اور مد میں، اس نے علاج کروانا ہے، اس نے اپنی کوئی بجلی کا بل دینا ہے، کوئی تعلیم کے اخراجات ہیں، کوئی اور اس کے اخراجات ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں اس کو زیادہ ضرورت ہو، آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مثلا کفارہ نکالتے ہیں، جیسے کوئی نظر کا کفارہ ہے یا قسم کا کفارہ ہے یا اس طرح مختلف جو کفارہ نکالا جاتا ہے، تو کیا اس میں جائز ہے کہ ہم کھانے کے علاوہ کچھ دیں؟ نہیں جائز ہے۔ حالانکہ اس میں بھی یہی بات ہے، ہم جب قربانی کرتے ہیں، کیا ہر بندے کی صرف گوشت ہی ضرورت ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ ضرورت اس کو نہیں ہوگی جس کو آپ اس قربانی کا جو حصہ آپ صدقے میں دے رہے ہیں، دوسری ضروریات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس موقع پہ قربانی ہی سکھائی گئی ہے۔ تو اس کا جو قیاس ہے، جیسے علماء نے کہا کہ یہ جو کفارات الابدان ہے اس پہ کیا جاتا ہے، نہ کہ جو زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ، اس پہ نہیں۔ جو یعنی ابدان سے مراد ہے، جیسے یہ مختلف قسم کے جو کفارے ذکر کیے گئے،
ان جیسا اس کا معاملہ ہے کہ اس کو یعنی جنس کی صورت میں، کھانے کی صورت میں ہی ادا کرنا، یہی سنت سے ثابت ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ایک اور سوال یہ کہ بچوں کی شادی کے بعد فطرانہ دے سکتے ہیں اگر خرچہ ان کے ذمے نہ ہو؟ اتنا سوال مجھے واضح نہیں ہے لکھا، اصل میں یہ رومن انگلش میں ہوا ہے، واضح نہیں پڑا سمجھ آ رہا کہ جو بچوں کی شادی کے بعد اس کا جو اصول ذکر کیا گیا کہ جب بچوں کی کفالت وہ آپ کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے، چاہے ان کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کا فطرانہ ادا باپ نہیں کرنا ہے اگر ان کی کفالت، ان کا خرچہ باپ کے ذمے ہے۔ یعنی ایک ایسا بیٹا جس کی شادی ہو گئی لیکن وہ ابھی وہ باپ سے بے نیاز نہیں ہے، وہ اس کا خرچہ باپ ہی اٹھا رہا ہے، تو پھر باپ نے اس کا فطرانہ دینا ہے۔ لیکن وہ بیٹا یا وہ بیٹی اپنے گھر چلی گئی تو اس کے شوہر اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن وہ بیٹا جو کہ اب خود کماتا ہے، وہ یعنی باپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہا، تو پھر اس نے اپنا جو فطرانہ ہے خود ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کی طرف سے فطرانہ اس کی اجازت سے وہ دے دیتا ہے تو یہ اور بات ہے، اصل میں ذمہ داری آدمی کی اپنی، اور جس کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان تمام کی اس کی ذمہ داری۔ اگر باپ کفالت نہیں کرتے تب بھی دے سکتے ہیں باپ اپنی خوشی سے، یہ اس کا ذکر کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے، ذمہ داری اس کا ذکر ہو گیا آدمی کی اپنے آپ کی اور جس کا خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اگر کسی اور کا فطرانہ آپ اس کی اجازت سے کہ وہ آپ کو نائب بنا دے، اصل میں وہ خود مکلف ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، دوسرا شخص جس کا کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں جس کے خرچے کے، اس کی اجازت سے آپ اس کی طرف سے اس کی طرف سے بھی فطرانہ دے سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا بیٹا جو خود کما رہا ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے، بیٹوں کے علاوہ کوئی دوست ہے، وہ اپنی خوشی سے آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا فطرانہ دے دوں، میں فلان جگہ دے رہا ہوں، فلان کو دے رہا ہوں، تمہارا بھی فطرانہ دے دوں، تو وہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو پھر آپ اس کی طرف سے دے سکتے ہیں۔ فطرانہ کے لیے پیدائش شرط ہے؟ جی اس کا تو ذکر ہوا کہ جو رمضان میں یعنی فطرانے کے واجب ہونے کا جو وقت ہے، جس کو بعض علماء نے جو یعنی رمضان کا اختتام بیان کیا، بعض نے عید کے دن کے فجر کو بیان کیا، تو جو فطرانے کے واجب ہونے کا وقت ہے اس وقت جو بچہ موجود ہوگا اس کی طرف سے فطرانہ دینا لازمی ہے۔ تو جو بچہ 29 رمضان 30 رمضان کو بھی مثلاً پیدا ہوا اس کی طرف سے ادا کرنا لازم ہے۔ جہاں تک حمل کی بات ہے تو جو جنین ہے، جو بطن مادر میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے فطرانہ لازمی نہیں ہے۔ اگر دیا جائے تو یہ محض نفلی چیز ہوگا، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن اس پہ علماء کا کوئی اختلاف نہیں کہ حمل کی طرف سے فطرانہ لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ادا کرنا۔ عید کی نماز میں جو صورتیں پڑھنی ہیں، صورتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، پوچھا گیا کہ کیا ان کو قرآن سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ غالباً یہی سوال ہے کہ ان کو نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو کیا کوئی اور صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ سنت یہی ہے، اس کا ذکر کیا گیا، پہلی میں سورہ قاف، دوسری میں سورہ قمر، یا پہلی میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ غاشیہ۔ اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے پڑھنے مشکل ہے، تو پھر کوئی اور سورت پڑھ لے۔ یہ مستحب ہے پڑھنی، سنت سے ثابت ہے، لیکن آپ کوئی بھی سورت پڑھیں کہیں سے بھی یا کوئی آیات پڑھ لیں، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جو ایک سنت طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا بہرحال زیادہ افضل ہے۔ ایک سوال ہے کہ عورتیں تلاوت کس طرح کر سکتی ہیں؟ اس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو فتویٰ دیتے تھے کہ اور خواتین کے لیے جب وہ ماہواری میں ہوں تو ہاتھ لگانا مصحف کو جائز نہیں ہے، بغیر ہاتھ لگائے وہ تلاوت ماہواری کے دنوں میں کر سکتی ہے۔
یعنی مثلا اگر قرآن سے پلٹانا ہے تو کسی چیز سے پکڑ کے اس کا صفحہ پلٹا لیں، تو ایسی صورت میں بغیر ہاتھ لگائے مصحف کو وہ تلاوت کر سکتی ہیں۔ کیا عورتوں کی امامت میں مرد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی یہ تو بالکل نہیں پڑھ سکتے، اس کی قطعاً اجازت نہیں، نہ فرض میں نہ نفل میں، عید کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو۔ جو امامت عورت صرف عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، لیکن یہ عید کی نماز کے حوالے سے نہیں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ عورتیں اپنی جیسی یعنی دیگر خواتین کی امامت کروا سکتی ہیں، اس صورت میں علیحدہ ان کے احکام ہیں کہ عورت ان کے درمیان کھڑی ہوگی، پہلی صف میں آگے نہیں کھڑی ہوگی، لیکن عورت مرد کی امامت کروائے چاہے اس کا شوہر، بیٹا، باپ، محرم رشتہ ہی کیوں نہ ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ مرد امام ہوگا، عورت اس کے پیچھے ہوگی، عورت امامت صرف خواتین کو کروا سکتی ہے۔ ایک اور سوال یہ کہ کیا ہم ان کے لیے جو فوت ہو گئے ان کے لیے فطرانہ دے سکتے ہیں؟ جو فوت ہو گئے فطرانہ تو ان کی طرف سے نہیں ہے، فطرانہ تو جو لوگ ابھی حیات ہیں، جب رمضان ختم ہوا اس وقت جو حیات ہیں ان کی طرف سے فطرانہ ہوتا ہے، لیکن آپ عام صدقہ جس کی طرف سے چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی بھی فوت شدگان ہوں، عزیز اقارب ہیں، والدین خصوصی طور پہ، اور باقی بھی کوئی بھی آپ کسی کی طرف سے دینا چاہیں تو اس میں تو احادیث میں اس میں بالکل اجازت دی گئی ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز والدین کو نفع دیتی ہے ان کو دعا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ ان کی طرف سے صدقہ کرنے پہ تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن جو اس سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال صدقہ کرنا والدین ہوں یا کسی اور کی طرف سے آپ کریں وہ اس کو پہنچتا ہے۔ جہاں تک فطرانے کی بات ہے تو فطرانہ صرف جو لوگ زندہ ہیں ان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ہاں ایک ایسا مسئلہ کہ مثلا ایک شخص کی عید کے دن، عید کے فجر پہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، کیا اس کی طرف سے فطرانہ دیا جائے گا؟ جی دیا جائے گا، کیونکہ جب فطرانے کی ادائیگی اس کے واجب ہونے کا وقت تھا اس وقت وہ موجود تھا۔ تو ایسی صورت میں اور بات ہے، کیونکہ اس نے رمضان کے اختتام کو پایا، فطرانہ واجب ہو گیا، اس کے بعد وہ فوت ہوا، لیکن ایک شخص ویسے ہی فوت شدگان ہے، پہلے فوت ہو گئے، تو ان کی طرف سے فطرانہ نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ مثلا رمضان ختم ہونے سے ایک دن پہلے ایک آدمی فوت ہو گیا، اور ظاہر ہے روزانہ اللہ کے پاس کتنے لوگ جا رہے ہیں، تو ان کی طرف سے فطرانہ پھر نہیں دیا جاتا۔ کیا ہم اپنا صدقہ فطر پاکستان میں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ادا کریں تو سعودی عرب کی زکوٰۃ فطر کے حساب سے ادا۔ اس میں جو فطرانہ ہے پاکستان میں ادا کرنا، اس کے حوالے سے بات ہوگی کہ صدقہ فقیر کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر اس کو دوسری جگہ منتقل کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں جو اعتبار ہے وہ جنس کا ہوگا۔ باقی آدمی کے پاس زیادہ ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں نفلی طور پہ زائد خود سے دے دوں، اس کی مرضی، لیکن جو اصل میں ضروری چیز ہے کہ جنس ایک صاع چاول مثلا یا کوئی اور جنس وہ ادا کی جائے۔ اب یہ نہیں کہ جو آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے جب وہ پاکستان میں فطرانہ بھجوائے تو اب وہ کہے کہ اب کیونکہ یہاں کے جو چاول مثلا اگر پاکستان میں چاول سعودی عرب کی قیمت سے آدھے ہیں یا ایک تہائی ہے، تو اب وہ کہے کہ میں نے پاکستان میں چاول کیونکہ ادا کرنے، اس لیے دگنے یا 1.5 گنا اس کو مجھے ادا کرنے پڑیں گے۔ ایسی بات نہیں۔ کیا اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہوں، پاکستان میں قربانی کریں جو کہ سستی ہے، سعودی عرب میں بکرا مہنگا ملتا ہے، تو کیا آپ پاکستان میں 2 قربانیاں کرنے کا مکلف ہوتے ہیں؟ تو آپ یعنی اصل میں اس میں جہاں پہ مال کی زکوٰۃ ہے یہ اور چیز ہے، لیکن جہاں پر اعتبار اصل میں جنس کا ہے تو اس میں پھر اس کی قیمت نہیں، اس میں جنس ہی کو دیکھا جائے گا۔ ایک صاع چاول یہاں پہ بندہ سعودی عرب میں ہو، اس نے پاکستان میں ادا کرنا ہے، ایک صاع چاول اس نے فقیر کو پہنچا دیا، اس کی طرف سے ادا ہو گیا۔ لیکن جیسے میں نے کہا آدمی اپنی خوشی سے زائد دینا چاہے اس میں کوئی ممانعت نہیں، نفلی اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے فرض کیا ہے، زائد وہ دینا چاہے کوئی منع نہیں، وہ نفلی صدقے میں سے دیگر صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے۔ یہ سوال آ چکا ہے پہلے، اگر عورت حاملہ ہے تو پھر فطرانہ صرف ماں کا ہی ہوگا، اس کی بابت بات گزر چکی ہے۔ اگر والد یا والدہ پاکستان میں تو ان کا صدقہ فطر سعودی عرب میں ادا کر سکتے ہیں، یا پاکستان میں ہی ادا کرنا ہو کسی ملک کے؟
یہ بھی بات گزر چکی ہے. فطرانہ آپ دوسرے ملک میں بھیج سکتے ہیں، جو صحیح مستحق ہے اس تک پہنچانا ضروری ہے. دوسرے ملک میں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک اور یہ کہ اگر دیکھیں اس میں ایک اور جو چیز ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس میں جو مسئلہ وہ بیان کرتے تھے کہ عموماً اس بات کی پاسداری کرنی چاہیے کہ جو حدیث میں ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ ان کے اغنیاء سے، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ جب نماز وہ ان شہادتین کی خبر دو اہل کتاب کو، مان لیں تو پھر نماز کی، مان لیں تو پھر زکوٰۃ کی. زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے لی جائے گی، انہی کے فقراء کو دی جائے گی. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے اور بعض دیگر احادیث سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ زکوٰۃ لی جائے بہتر یہ ہے کہ وہیں پر ہی زکوٰۃ وہیں کے جو آس پاس کے فقراء ہیں ان کو ادا بھی کی جائے. تو آدمی ایک جگہ رہ رہا ہے، اس کے ساتھ والا اس کا پڑوسی فقیر ہے، اس کے پاس کھانے کا نہیں، اور وہ اپنی زکوٰۃ دوسرے سمندر پار جو اپنے مسلمان بھائی ان کو بھجوائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ساتھ والے کو دے دے، جو فقراء جن کو جانتا ہے. تو اس طریقے سے عمومی طور پہ جہاں آدمی رہتا ہے زکوٰۃ ہو چاہے دیگر جو اس طرح سے قربانی ہے، فطرانہ ہے، اس کو ادا کرنا یہ پسندیدہ چیز ہے. لیکن ایسی مصلحتیں، دیگر اعتبارات ایسے ہیں جن کے حوالے سے، یعنی جو دوسری جگہ ہیں وہاں پر فقر و فاقہ زیادہ ہے، وہاں پر آدمی فقراء کو زیادہ جانتا ہے بنسبت اس کے جہاں وہ نوکری کر رہا ہے، جہاں اس کی اس وقت رہائش ہے. تو ایسے ہی مصلحت کی خاطر وہاں پر یا اس کے دیگر جگہوں پر دوسرے اپنے ملک میں اس کے رشتہ دار فقیر موجود ہیں، تو ان تک پہنچانے کے لیے وہ اس صورت میں وہ فطرانہ یا اپنی زکوٰۃ وغیرہ وہ دیگر چیزیں منتقل کر سکتا ہے. ایک اور سوال یہ کہ عورتیں حالت حیض میں کس طرح یہ تو ہو گیا سوال اس کی، یعنی ماہواری میں تلاوت، یہ بات ہو گئی. کیا عورت موبائل سے قرآن پڑھ سکتی ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ دور حاضر کے مسائل میں سے ہے، اور اس میں علماء نے یہی فرمایا کہ جو موبائل پہ قرآن پڑھنا ہے یا اس کو ہاتھ لگانا بھی، یہ مصحف کو ہاتھ لگانے کے حکم میں نہیں آتا. تو یہ ناپاکی کے صورت میں بھی خواتین کے لیے جائز ہے ہاتھ لگانا، اگرچہ کہ وہ مصحف کو نہیں لگا سکتی، لیکن موبائل کو وہ ہاتھ، یعنی جہاں پہ موبائل کھولا بھی ہوا ہے، جس وقت انہوں نے اس میں قرآن مصحف جو الیکٹرانک مصحف ہے اس کو کھولا بھی ہوا ہے، لیکن وہ جو مصحف ہے وہ اس کا وہ حکم نہیں جو کہ ایک کاغذ پہ جو طبع شدہ مصحف ہے اس کا جو حکم ہے. تو اس کو بغیر اس کو ناپاکی کی صورت میں بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. فطرہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال تو پورا نہیں ہے، اللہ جانے، مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی. جن کا انتقال ہو گیا غالباً، جو یہ تو بات گزر چکی ہے، فوت شدگان کی طرف سے فطرانے کی ادائیگی، یہ بات ہو چکی ہے. ایک آخری مسئلہ جس میں بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کا فطرانہ رہ گیا، نماز سے پہلے ادا کرنا لازم ہے، لیکن ادا نہیں کیا، بھول گیا، غفلت ہوئی، سستی ہے، فطرانہ نہیں ادا کیا، تو ایسی صورت میں نماز ہو گئی، وقت گزر گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ قضا اس فطرانے کو ادا کرے. وقت گزر جانے سے اس کا فطرانہ ساقط نہیں ہوتا، ختم نہیں ہو جاتا، لیکن اس کا جو اصلی وقت ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن اب اس کو قضا کے طور پہ فطرانہ پھر بھی ادا کر دینا چاہیے، چاہے اس کا وقت گزر بھی گیا ہو. اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان احکام کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنائے، اور کہنے سننے کی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو بات اس میں برحق تھی اس کو ہمارے ذہن نشین فرما دے. تمام حضرات و خواتین جو سن رہے ہیں اور آج 43 تک حاضری پہنچی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کی حاضری، ان کا سننا قبول فرمائے، اور اس پیغام کو آگے آگے بھی پہنچائیں. جو آپ سیکھیں دین کی بات، اس کو اس لیے کہ اللہ رسول کی بات ہے، خود اپنے فائدے کی خاطر جو آپ یہاں سے لے کر اٹھیں اس کو آگے بھی پہنچائیں، دیگر احباب تک بھی اس کو پہنچائیں، ان کو بھی جو خالص قرآن و حدیث کا پیغام ہے اس کی نشر و اشاعت میں، اس میں ان تک بھی اس کی تبلیغ کرنے کی کوشش کریں. ہر آدمی جو اس کو دین کی بات پتہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آگے آگے پہنچائے. اللہ تعالیٰ
یہ کہنا سننا قبول فرمائے، اس مجلس کو مبارک بنائے، اور ان راتوں کو بہترین طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روزے گزر چکے، جو راتیں گزر چکی ہیں، اس میں ہم نے جو بہت سی کوتاہیاں کی، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، اور جو چند دن چند راتیں انتہائی فضیلت والے باقی رہ گئیں، اے اللہ ان کو ہمیں خوب اچھے طریقے سے ان میں محنت کرنے کی، اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اور ہمارے تمام گناہ، وہ چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، اے اللہ تمام گناہوں کو ہمیں ہمارے معاف فرما دے، ہمیں خالص سچی توبہ نصوح کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔